A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Now, dear students, today we will study the poem Porus and His Elephant. Let us start the introduction of the poem. ये जो पोएम है पोरस एंड हिज एलिफेंट, इसको लिखा है मैरी डॉब्सन ने. So the name of the poet of this poem is Mary Dobson. यह पोएम एक्चुअली एक स्टोरी है, एक बादशाह पोरस की और इसके हाथी की. इस कहानी में बताया गया है कि ये जो हाथी है ये अपने मालिक से कितना ज़्यादा प्यार करता है और इसके लिए ये कितना वफादार है. उसकी जान बचाने के लिए यह अपना जान गंवा बैठता है. पोएटिक टर्म्स में जो कहानी बयान की गई हो इसको हम बैलड बोलते हैं. बैलड क्या होता है? ए पोएम और ए सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट सेंटेंसेस, मतलब जिसमें कोई कहानी बताई गई हो शॉर्ट सेंटेंसेस में, इसको हम बैलड बोलते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम. Here is a tale of the days gone by, days whose recording is short and second. इन लाइन्स में आप जो ये वर्ड ये पढ़ रहे हैं, ओल्डर डेज में इस वर्ड को यूज़ करते थे अस के लिए, लेकिन नवे डेज इस वर्ड को हम यू के लिए इस्तेमाल करते हैं. और ये जो वर्ड आपने पढ़ा सेकंड, इसका मतलब है लिटिल, बहुत कम. शायर क्या बताता है इन लाइन्स में कि कहानी सुनते हैं उन दिनों की जो दिन गुजर चुके हैं. गॉन बाय मीन्स जो गुजर चुके हैं. ये वो कहानी है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है. दिस इज़ द टेल दैट कैन नेवर डाई. यह एक ऐसी कहानी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. टेल का मतलब है कहानी, स्टोरी. टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट. कहानी किसकी है? एक बादशाह की और इसके हाथी की. अब यह जो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पोएम है, ये ओपनिंग लाइन्स है इस पोएम की. इस सेंटेंस में राइमिंग स्कीम क्या है? बाय, डॉय, सेकंड, एलिफेंट. अगर हम बाय को ए बताएंगे और सेकंड को बी, तो हमारी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी. सो राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी, और राइमिंग वर्ड्स है बॉय, डॉय, सेकंड, एलिफेंट. लेट अस मूव टू द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पोएम. Out on the plain where the waters go, out on the bank of the Jhelum wide. अब ये जो कहानी है ये यहाँ से शुरू होती है. कहानी उन मैदानों से शुरू होती है जहाँ से पानी बह रहा होता है और जहलम के किनारों से. Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride. ये जो आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है फो, इट मीन्स एनिमी, और बैटल प्राइड का मतलब है मार्शल ग्लोरी. यानी कि पोरस किसका मुकाबला करने जा रहा था? अपने दुश्मन का. और पोरस जो बादशाह बैटल प्राइड यानी जंग के मैदान में अपनी शान दिखाने जाता है. अब ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें राइमिंग वर्ड है गो, फो, वाइड, प्राइड. Let us move to third stanza. Drawn up his elephant in array, standing in state in unbroken rank. Array. Array का मतलब होता है an arrangement of troops. Unbroken rank. Unbroken rank means close order that is difficult for the enemy to break through. In state. In state का मतलब है in defined manner. क्या बताता है शायर इन लाइन्स में कि ये जो पोरस है
اس نے اپنے ہاتھیوں کو ایک ارینجمنٹ میں کھڑا کیا ہے، یعنی بڑی شان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان انبروکن رینک، انہوں نے اپنا ڈیفینس ایسے بنایا تھا کہ وہ ڈیفینس دشمن کو توڑنا بہت ہی مشکل ہوتا۔ While Alexander the Great far Frey led off his troops on the other bank. Frey کا مطلب ہے اٹیک۔ So Alexander the Great یعنی کہ پورس کو کس کے ساتھ جنگ لڑنا ہے؟ Alexander the Great کے ساتھ۔ یہ اٹیک کے لیے تیار تھا اور اس نے اپنی فوج کو جہلم کے کنارے پر رکھا، یعنی ایک طرف پورس کا فوج اور دوسری طرف سکندر اعظم کا فوج، ان دونوں میں جنگ ہونے والی تھی۔ یہ جو تھرڈ سینٹنزا ہے اس میں رائمنگ ورڈز ہے ارے، فرے، رینک، بینک۔ Let us move to the fourth stanza. Fierce raged the fight. It was hard to tell what would betide, and they fought the more. یہ جو جنگ ہے یہ بڑھ گئی دونوں طرف سے اور یہ بہت ہی مشکل تھا بتانا۔ What would betide؟ betide کا مطلب ہوتا ہے to happen۔ اب یہ بہت مشکل تھا بتانا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ And they fought the more، اور وہ زیادہ لڑنے لگے۔ Till from his elephant sudden fell Pose the king who was wounded sore۔ پورس تب تک لڑتے رہے جب وہ ایلیفنٹ سے گر گئے۔ جو یہ بادشاہ تھا یہ ہاتھی سے گر گیا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ زخمی تھا۔ اس سٹنزا میں رائمنگ ورڈز ہے ٹیل، فیل، مور، سور۔ Let us move to the fifth stanza. Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part۔ اب یہ جو ہاتھی ہے اس نے کیا دکھایا؟ اس نے اپنی وفاداری دکھا دی۔ گیلنٹ، گیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے بریو یعنی بہادر، تو یہاں پر اس نے اپنی وفاداری دکھا دی اپنے مالک کو بچانے کے لیے۔ Standing above him lest ever the least harm should assail him from below or dot۔ یہ جو آپ نے E' دیکھ رہے ہو، it is the contracted form of ever۔ assail کا مطلب ہوتا ہے اٹیک۔ یہ اپنے مالک کے ساتھ ایسے کھڑا ہوا کہ کم سے کم اٹیک، کم سے کم نقصان اس کے مالک کو ہو۔ کن سے نقصان کم ہو؟ بلو سے۔ بلو کیا ہوتے ہیں؟ پاورفل سٹروک ہوتے ہیں، یا تو ہم انہیں اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں یا پھر کسی ہتھیار سے۔ Here the rhyming word is beast, least, pot, dot۔ Let us move to the sixth stanza. Trumpeting loudly, he held at bay 4 men with arrow or spear or sword۔ ٹرمپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ To produce a loud call۔ held at bay کا مطلب ہے to keep away۔ ہاتھی زور زور سے آوازیں دینے لگا اور ان کو پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کن کو پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا؟ الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹروپس کو۔ 4 men with arrow or spear or sword۔ 4 men کا مطلب ہے وہ سولیجرز جو فرنٹ لائن میں کھڑے تھے۔ ان سولیجرز کو ہاتھی گھسیٹنے لگا جن کے پاس ایروز تھے، جن کے پاس تلواریں وغیرہ تھی۔ Challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord۔ اور ان کو چیلنج کرنے لگا کہ اگر آپ لوگوں میں ہمت ہے تو آپ آگے بڑھو اور اپنے شکار کو نقصان پہنچا کے دکھا دو۔ ان کا شکار کون تھا؟ ان کا شکار تھا پورس۔ اس سٹنزا میں رائمنگ ورڈز ہے بے، پرے، سورڈ، لارڈ۔ Let us move to the next stanza. Then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly
on his head. اب آخرکار کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاتھی اپنے ٹرنک سے پورس کو اٹھاتا ہے اور اپنے اوپر بٹھا دیتا ہے. Bore him in unconscious faintness sunk where he could rest without fear or dread. یہ اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ پورس کسی بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے آرام کر سکے تاکہ اس کی یہ جو مدہوشی ہے، یہ بے ہوشی ہے، وہ ختم ہو جائے. ان لائنز میں رائمنگ ورڈز کون ہے؟ ٹرنک، سنک، ہیڈ، ڈریڈ. Let us move to the last stanza of the poem. Ah, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. اب لاسٹ سٹینزا میں آپ نے جو ورڈ پینٹ پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کوئک بریتھ. ان لائنز میں شاعر کیا بولتا ہے کہ یہ جو ڈمپ چیزیں ہیں، ڈمپ کا مطلب ہے وہ والی چیزیں جن میں زیادہ انٹیلیجنس پاور نہیں ہوتا ہے، جیسے جانوروں میں انٹیلیجنس پاور زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ڈمپ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ تیزی سے سانس لیتے ہیں اور اپنی آوازیں نکالتے ہیں. یہ بھی پیار کرتے ہیں کیونکہ اللہ میاں نے ان کو بھی بنایا ہوتا ہے. Porus was saved but his elephant died from his wounds. Thus the legends go. پورس تو بچ گیا لیکن جو اس کا ہاتھی تھا وہ مر گیا کیونکہ اس کے زخم بہت گہرے تھے. اور ایسے ہی یہ جو کہانی ہے یہ چلتی جا رہی ہے. لیجنڈز کا مطلب ہوتا ہے وہ والی کہانی جو پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہو. تھینکس. آج کے لیے اتنا ہی. My humble request to all of you is to stay home and stay safe.